لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رزق میں زیادتی ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کے بارے میں ہر ایک ہی سرچنگ کر رہا ہوتا ہے، ہر ایک ہی اس حوالے سے کوششیں کر رہا ہوتا ہے، گفتگو کر رہا ہوتا ہے، معلومات کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ چیزیں تھیں جس کو کلیئر کرنے کا ارادہ ہے، اور یہ کچھ قسط وار سلسلہ بنایا جا رہا ہے جس میں مختلف مفاہیم اور مختلف نظریات کو ڈسکس کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ ہود میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ اسلامی نظریے کے مطابق ہم سب کا اس بات پر اعتقاد ہے، ہم سب کا اس بات پر یقین ہے کہ رزق اللہ تبارک و تعالی ہی عطا فرماتا ہے۔ اب جب ہم فقہا اور شارحین حدیث اور مفسرین کی طرف غور کرتے ہیں، علماء کی طرف غور کرتے ہیں، تو رزق کے مفہوم میں علماء بیان فرماتے ہیں کہ تمام ہی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ان نعمتوں کا تعلق چاہے انسان کے کھانے پینے سے ہو، پہننے اوڑھنے سے ہو، صحت سے ہو، اولاد سے ہو، یا کسی بھی طرح کی نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بطور احسان، بطور نعمت کے ملتا ہے، تو وہ سب رزق کے مفہوم میں شامل ہے۔ آج ہم جس بات پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ کہ رزق کی حقیقت اور کاروبار میں برکت۔ کچھ ہمارے معاشی کانسیپٹس ہیں، اکنامیکل کانسیپٹس ہیں، اور کچھ ہمارے اسلامی کانسیپٹس ہیں اس کے حوالے سے، جن میں بظاہر تضاد محسوس ہوتا ہے۔ رزق کا مفہوم کیا کیا ہوتا ہے یہ ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ دولت بھی، صحت، علم، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہوتی ہیں، ان ساری نعمتوں کو قرآن و حدیث میں رزق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ سارا رزق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ کرم پر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ رزق کے حوالے سے ایک تو ہمارا یہ نظریہ ہو گیا کہ رب کریم ہی رزق کا ذریعہ ہے، رب کریم ہی رزق عطا فرماتا ہے، اس نے ہی رزق دینا ہے، ہر جاندار کا رزق وہی عطا فرماتا ہے۔ اب جنرلی جب ایک کاروبار ہوتا ہے، ایک ادارہ ہوتا ہے، ایک بزنس ہوتا ہے، ایک مل ہوتی ہے، ایک فیکٹری ہوتی ہے، دکان ہوتی ہے، جہاں پہ کچھ لوگ کسی کے ماتحت ہوتے ہیں، کسی کے ذمے ہوتے ہیں، اور بظاہر وہ ان کو سیلریاں تقسیم کر رہا ہوتا ہے، تنخواہیں تقسیم کر رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ سارا اللہ کا دیا ہوا رزق ہوتا ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس ادارے کا محتمم ہے، عہدیدار ہے، یا اس کاروبار کا مالک ہے، اس مل فیکٹری کا مالک ہے، دکان کا مالک ہے، اس کو یہ عزت عطا فرمائی ہے کہ اس کے ہاتھ سے وہ رزق جو اللہ نے ان بندوں کے لیے، ان ملازمین کے لیے مقرر کیا ہے، وہ اس کے ہاتھ سے ان لوگوں تک پہنچتا ہے۔ اب اس میں ہمارے ساتھ غلطی کیا ہوتی ہے؟ ہم عام طور پہ جب کاروبار میں کچھ پریشانی آ رہی ہوتی ہے، آزمائش آ رہی ہوتی ہے، کچھ ڈسٹربینس آ رہی ہوتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا یہاں پہ افراد کی کمی کر سکتے ہیں۔ ہمیں اگر لگتا ہے کہ افراد کی کمی کر دی جائے تو ہم فوری طور پہ یہ سٹیپ لے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پہلے کسی دکان پر، کسی ادارے میں 10 ملازم کام کرتے تھے، اب ہم نے ان کے 9 ملازم کر دیے۔ بظاہر ہم نے ایک فیصلہ کیا اپنے کاروبار کی بہتری کے لیے، لیکن اگر ہم اسلامی نظریے کے تحت دیکھیں تو ہمارا یہ فیصلہ ہماری کاروباری ترقی کے حق میں نہیں جاتا، ہمارے ادارے کی ترقی کے حق میں نہیں جاتا۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ان 10 لوگوں کا رزق اس ادارے کو، اس کاروبار کو عطا فرمایا کرتا تھا، اور وہ 10 لوگوں کا رزق جو ہے وہ اس کاروبار کے اندر، اس ادارے کے اندر
सर्कल करता था, घूमता था, गर्दिश करता था, और फिर वक्त मुकर्ररा पर इन लोगों में बांट दिया जाता था। लेकिन जब हमने एक बंदा कम कर दिया, 9 कर दिए मुलाजमीन की तादाद, तो नतीजा क्या हुआ कि एक शख्स का रिस्क अल्लाह की तरफ से अब इस कारोबार में, इस इदारे में नहीं आएगा, अब 9 लोगों का आएगा। क्योंकि वो 10वें का जो रिस्क है, जब हमने उसको फारिग कर दिया, अल्लाह तबारक व तआला के जिम्मे है उसका रिस्क अता फरमाना, तो कहीं ना कहीं जहां से अल्लाह तबारक व तआला ने उसको उसका रिस्क अता फरमाना है, वो हो सकता है कोई और इदारा हो, कोई और कारोबार हो, या हो सकता है कि कोई फर्द वाहिद हो जो उसके रिस्क का वसीला बन जाए। तो अब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उस 10वें बंदे का रिस्क उस दूसरे वसीले की तरफ जाएगा, इस कारोबार या इस इदारे में इन्वेस्ट नहीं होगा, इस इदारे या इस कारोबार में वो शामिल नहीं होगा। तो बज़ाहिर हमने तरक्की देने के लिए ये एक तनज़्ज़ुली वाला फैसला कर लिया। इसी तरह एक और बात को यहाँ पे समझे कि तनख्वाहों में बाज़-औक़ात कटौती, तनख्वाहों में कुछ कमी, कुछ मराआत में कमी का फैसला किया जाता है। मिसाल के तौर पे 10 मुलाजिम थे, 50,000 उन सबको जो है वो सैलरी दी जाती थी। तो वो जो 50,000 थे वो मिलके कितने बनते थे? 5 लाख। तो 5 लाख की सर्कुलिंग जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इस इदारे को या इस कारोबार को मिलती थी, जो इसमें इन्वेस्ट होती थी और इसमें सर्कल करती थी, इसमें गर्दिश करती थी, और फिर वक्त मुकर्ररा पर वो उस मुलाजमीन में, उन मजदूरों में तकसीम कर दी जाती थी। लेकिन जब हमने इसका हुजूम कम किया, हमने इनकी तनख्वाहें 40-40 हजार कर दी, 10-10 हजार की कटौती कर दी, मराहत में कमी कर दी, या किसी भी अंदाज में हमने इसमें कमी की, तो अब हमें जो इनके नाम पर रिस्क मिलेगा, जो हमारे इदारे को, हमारी फर्म को, हमारी कंपनी को, हमारी दुकान को, इन लोगों के नाम पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रिस्क अता होगा, वो 4 लाख का होगा। पहले 5 लाख का अता होता था क्योंकि हम 5 लाख तकसीम कर रहे थे, अब 4 लाख अता होगा। अगर इनकी किस्मत में वो रिस्क लिखा है जो हमने कम कर दिया है, तो वो अब हमें नहीं मिलेगा। वो जो इनका 10-10 हजार है जो हमने कम किया है, वो 10-10 हजार अब किसी और वसीले की तरफ, किसी और हीले की तरफ चला जाएगा। इसको इस नक्शे से समझें कि जनरल उसूल है कि कारोबार में जितना कैपिटल होता है, जितना सरमाया लगा हुआ होता है, वो गर्दिश कर रहा होता है, उतना ही उसमें मुनाफा भी ज्यादा होता है, उतने उसमें प्रॉफिट भी होता है। तो जब हम 5 लाख रुपए अल्लाह तबारक व तआला से ले रहे थे इन मुलाजमीन को देने की मद में, इन मुलाजमीन में तकसीम करने की मद में, तो यहां पर हमारा कारोबार का हजम जो था वो बाकी सारे सरमाए के साथ मिलकर ये 5 लाख प्लस होते थे, और इस तरह मुनाफा ज्यादा होता था। लेकिन जब हमने इनके मराहत में कमी की, इनकी फैसिलिटीज में कमी की, इनके सैलरियों में कमी की, तो हमारा जो वो सर्कल होने वाला सरमाया था, जो इनके नाम पर हमें मिलता था, जो इनके जरिए से हमें मिलता था, वो 4 लाख हो जाएगा। नतीजा क्या होगा कि जब हिसाब किताब लगाने बैठेंगे हिसाब लगाने वाले, तो वो वाली जो मैंने पहले मिसाल दी कि 10 की जगह 9 मुलाजिम कर दिए, और ये जो दूसरी मिसाल दी कि उनकी रखे 10 ही मुलाजिम, लेकिन कुछ कमी ऐसी कर दी कि जिसकी वजह से उनको जो मिलने वाला रिस्क था उसमें कमी हो गई। तो नतीजा क्या होगा कि जब उसका हिसाब लगाया जाएगा, जब जो भी हमारे यहाँ हिसाब किताब का जरिया होगा उस इदारे में या उस कारोबार में या उस दुकान में, तो नतीजा ये निकलेगा कि जी प्रॉफिट कम हो रहा है। अब प्रॉफिट पहले के मुकाबले में कम हो रहा है। वो क्यों कम हो रहा है? उसकी वजह हमारा अपना ही फैसला था, जिस फैसले को बज़ाहिर हमने ये समझ के लिया था कि शायद इस फैसले के जरिए हमारे कारोबार में, हमारे इदारे में बेहतरी आ जाएगी, उसके माशी मामलात बेहतर हो जाएंगे, उसके जो प्रॉफिट का सिलसिला है वो बढ़ जाएगा। लेकिन हम चूंकि इस्लामी नज़रिए को भूल गए, हमने इस्लामी नज़रिए को फरामोश कर दिया, हमने इस बात पर
نظر نہیں رکھی کہ دینے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رزق ہمیں دیا ہے جو ہمارے ماتحت ہیں، ہم اسی رزق کو سرکل کر کے کچھ پروفٹ کما رہے ہیں، کچھ نفع کما رہے ہیں، کچھ چیزیں حاصل کر رہے ہیں، تو نتیجتاً جو ہے وہ ہمارا کاروبار جو ہے بجائے اپ ہونے کے ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہمارے نظریات کی غلطی کی وجہ سے، ہمارے فیصلوں کی غلطی کی وجہ سے۔ اب یہ دو نظریات کا ایک تقابل ہے مختصر سا، روایتی معاشیات، اسلامی روحانی حقیقت۔ سوچ کے اعتبار سے دیکھ لیں، روایتی معاشیات میں وسائل کی کمی کا خوف ہوتا ہے، افراد زیادہ ہو گئے، ان کو زیادہ فیسلٹیز دی جا رہی ہیں، وسائل کم ہو جائیں گے۔ اور اسلامی روحانی حقیقت میں اللہ کی عطا اور فراوانی، کہ جب ہم دیں گے، جب اللہ نے ہمیں بانٹنے کے لیے مقرر کیا ہے، اللہ نے ہمارے ماتحت کچھ ایسے لوگوں کو دیا ہے کہ جن کا رزق ہمارے ہاتھ سے جاتا ہے، ہم بانٹنے کے لیے مقرر ہیں، جب ہم بانٹیں گے تو اللہ کی طرف سے مزید فراوانی ہوگی۔ اچھا جی، ملازم کو نکالنے کا اثر، روایت ملازم کو نکالنے کا اثر روایتی طور پہ ہمارے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ملازم کو فارغ کر دیں گے تو کمپنی کے پیسوں میں بچت ہوگی، ادارے کے پیسوں میں بچت ہوگی، ادارے کے پیسوں میں کچھ پیسے بچنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ جتنے افراد ہم نے مقرر کیے ہوئے تھے وہ کم ہو گئے۔ لیکن جو اسلامی نظریہ اس کے مطابق مجموعی سرمایہ میں کمی ہو جائے گی، جو مجموعی سرمایہ تھا اب وہ کم ہو جائے گا۔ اس کی مثالیں میں دے چکا، اس کی مثالوں سے میں وضاحت کر چکا۔ تنخواہ کم کرنے کا نتیجہ وہاں بھی وہی ہے کہ نظریہ کیا ہوتا ہے، جنرلی کہ منافع میں اضافہ ہو جائے گا، لیکن اسلامی حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ برکت کسی اور طرف منتقل ہو گئی۔ اب جو ہم نے کمی کی ہے، وہ کمی اگر ان کا رزق تھی تو وہ رزق آپ کے پاس نہیں آئے گا، اب وہ کہیں اور سے ان کو ملے گا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جو برکت تھی، وہ جو زیادتی تھی، جو سارا کا سارا آپ کے پاس آ رہا تھا، آپ کے پاس سرکل ہو رہا تھا، آپ کے پاس گردش کر رہا تھا، اب وہ کہیں اور چلا گیا، اس میں سے کچھ نہ کچھ، یہ بھی نقصان ہے۔ اسی طرح یہاں پہ مالک کا کردار اگر دیکھا جائے تو جنرلی مالک یا اونر یا ذمہ دار جو ہوتا ہے، اس کا کردار جو ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ دینے والا ہے، یہ دینے والا ہے، اس کا شکریہ ادا کرو، اس کو تھینک یو کرو، اس کو جو ہے اپریشیٹ کرو کہ جی یہ دیتے ہیں ماشاءاللہ، ہیں بڑھا دیتے ہیں ماشاءاللہ، زیادتی کر دیتے ہیں وقتاً فوقتاً۔ لیکن اسلامی اصول کیا ہے کہ جو مالک ہے، جو عہدیدار ہے، جس کے ہاتھ سے مل رہا ہے یا جس کے فیصلوں پر مل رہا ہے، وہ معزز ہے، اللہ نے اس کو عزت عطا فرمائی ہے، وہ امین ہے، اللہ کے رزق کو تقسیم کرنے کی اس پر ذمہ داری ہے، امانت داری سے تقسیم کرے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت سے سرفراز فرمایا ہے، اس کو ایک عزت دی ہے کہ اس کے ہاتھ سے لوگوں کے پاس رزق جا رہا ہے، لوگوں کے پاس سیلریاں جا رہی ہیں، لوگوں کے پاس مراعات جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، بلکہ ان کے خاندان اس کی عزت کرتے ہیں۔ ترقی کا سنہری اصول، شکر کریں، حفاظت کریں، محافظ بنیں، اپنے کاروبار میں برکت لانے کے لیے ان لوگوں کی حفاظت کریں جن کا رزق آپ کے ادارے سے وابستہ ہے، جن کا رزق آپ کے ادارے میں آتا ہے اللہ کی جانب سے، اور آپ کے ادارے کو ان کے رزق کے ذریعے، ان کے رزق کے ذریعے آپ کے ادارے کا جو ترقی کا حجم ہے وہ بڑھتا ہے۔ سہولیات میں اضافہ کریں، ماتحتوں کی سہولیات کم کرنے کے بجائے ان میں اضافہ کریں، اس کا براہ راست فائدہ آپ کے اپنے کاروبار کو ہوگا، آپ کے اپنے ادارے کو ہوگا، آپ کی اپنی دکان کو ہوگا، آپ کی اپنی فیکٹری کو ہوگا۔ شکر گزاری، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے آپ کو رزق بانٹنے کا ذریعہ بنایا، اس پر فخر کرنے کے بجائے شکر ادا کریں۔ تو آج کی گفتگو میں نے رزق کے حوالے سے ایک مخصوص پہلو کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے، ایک مخصوص پیرائے میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں مزید رزق کے حوالے سے
جو ہمارے یہاں غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، جو ہمارے یہاں غلط نظریات پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم غلطیوں کا شکار ہوتے ہیں، بہت ساری بے ضابطگیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ان پر بھی انشاءاللہ ایک ایک کر کے کوشش کریں گے کہ کچھ نہ کچھ گفتگو کریں، کچھ نہ کچھ سمجھانے کی کوشش کریں۔ آج کی گفتگو میں اگر آپ کو کچھ سمجھ آیا ہے تو کمنٹ میں بیان کیجئے گا کہ آپ نے کیا سمجھا، اور اگر کچھ آپ نہیں سمجھ پائے، سمجھنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی کمنٹ میں بیان کیجئے گا کہ اس ساری بات کے اندر یہ بات جو تھی یہ کچھ سمجھ نہیں آ سکی، یا اس میں کچھ پرابلم تھی، یا اس کے خلاف کچھ بات ہمارے پاس موجود ہے، تو انشاءاللہ اس پہ بھی غور کر لیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق اپنے نظریات، اپنی سوچوں کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔